بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میں MN اقبال آفریدی ہوں۔ آج کلیئرٹی کے لیے، تاکہ جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں یہ ادارے، وفاقی حکومت اور ان کے جو ٹاؤٹ صحافی ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں کو کلیئر کروانا، اس حوالے سے واضح پیغام دینا میں انتہائی اہم اور ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے دو الزامات، ایک توشہ خانہ اور ایک بچے کی سائلم، جو میرے بیٹے کے حوالے سے ہیں۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ توشہ خانہ میں آپ عدالتی اور ججوں کی جو فیصلے ہیں وہ دیکھے کہ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر انہوں نے فیصلے کیے۔ ایک دوسرے، جب حکومت سے توشہ خانہ کی ریکارڈ مانگا گیا کہ ہمیں وہ ریکارڈ پرووائیڈ کی جائے جو توشہ خانہ میں گزشتہ کئی سالوں سے، 75-78 سالوں سے، جس نے توشہ خانہ سے گاڑی یا جو کچھ لیا ہے، کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کس نے اسے توشہ خانے سے لیگل طریقے سے یا انلیگل طریقے سے یہ سامان اٹھایا ہے یا لے کے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے عمران خان نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے اور پھر انہوں نے گڑی لی، اور گڑی بھی پھر بیچ کے وہاں پہ قومی سڑک بنائی ہے ایک، لیکن وہ اس وجہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اور پوری پاکستانی مشینری، پورے پاکستان کے ادارے بشمول میڈیا، وفاقی حکومت، یہ سب لگے ہوئے ہیں ان کو مجرم ڈکلیئر کرنے۔ یہ 4-5 سالوں میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ رہی بات میرے بیٹے کی، تو میں جب پہلی بار MN بنا 2018 میں، الحمدللہ میرے بیٹے گریجویٹ ہے اور انہوں نے لوکل گورنمنٹ میں کمپیوٹر آپریٹر کے لیے اپلائی کیا، اور اللہ کی فضل سے وہ اس میں سلیکٹ ہوئے، وہ لسٹ میں اس کا نام آیا۔ یہ محمود خان وزیر اعلیٰ تھے، اور میں نے وہ نام نکلوا دیا صرف اس وجہ سے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا یہاں کے جتنے بھی یہ جاب ہے، چاہے جس ڈپارٹمنٹ کی بھی ہو، اس میں یہ سرکاری نوکری پہ آ جائے، تاکہ عوام الزام نہ لگا سکے، عمران خان کی تحریک ناکام اس وجہ سے نہ ہو کہ میرا بیٹا ایک سرکاری نوکر، یا میری سفارش، یا وہ الزام لگائیں گے کہ یہ سفارش سے یہاں اس نوکری پہ آیا ہے، تو میں نے اس کا نام ڈراپ کروا دیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی، وہ سوشل میڈیا میری پوری ٹیم کا ہیڈ تھا اور وہ چلاتا تھا، اور ہر روز ان کے پیچھے پولیس، ایک بار وہ گھر سے بھی اٹھایا گیا، میرے گھر پہ چاپی بھی پڑے، اتنا تنگ کر کے اس کو کہ وہ اس پہ مجبور ہوا کہ وہ باہر چلا گیا۔ میرا جانشین تھا، بچے میرے اور بھی ہے، لیکن ایک جوان بیٹا لوگ کس لیے مانگتے ہیں؟ اپنے جانشینی کے لیے مانگتے ہیں نا جی۔ میرے پاس تو سب کچھ ہے الحمدللہ،
میرے پاس تو گھر بھی ہے، میں روزگار بھی کرتا ہوں، میرے پاس پیسہ بھی ہے. تو جب یہ ادارے اور یہ وفاقی حکومت ان جوانوں کو، ان جوان نسلوں کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے کہ نہ حق سچ بولنے دیں گے، نہ اس کو کوئی اچھا لیڈر جب اس کو ملے اس کی سپورٹ میں کوئی پوسٹ کرے تب بھی اس کو نہ چھوڑے، تو مجھے بتائے کہ یہ کریں گے کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی اپنا بیٹا اپنی نظروں سے جدا کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف مجھے تقریباً کوئی 40-50 دن پہلے اسپیکر نے بلایا، پارٹی کے قائدین بھی بیٹھے تھے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اور وہاں پہ مجھے کہا کہ آپ کا بیٹا، میں نے کہا بیٹا میرا عاقل بالغ ہے، 28 سال کا ہے، وہ اپنے معاملات کا خود مختار ہے. اگر وہ گیا ہے ان ظلموں کی وجہ سے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا منہ بند رکھے، حکومت کے خلاف یا اداروں کے خلاف جو ظلم کرتے اس کے خلاف آپ نہ بولے. میں نے کہا جو ظلم کرے گا میں اس کے خلاف بولوں گا، جو عوام کو تکلیف پہنچائے گا اس کے خلاف میں بولوں گا، جو عمران خان کو ناحق مجرم ڈکلیئر کرے گا میں اس کے خلاف بولوں گا. یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرے اپنے جو قائدین تھے وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. مجھے کہا گیا کہ آپ خاموش بیٹھے، آپ نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، آپ ہمیں کیس کو ختم کریں. میں نے کہا کیس جانے اور آپ، اللہ نے اس کی قسمت میں جو بھی لکھا ہے اور جو میری قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے. وہ کوئی بھی نہ ختم کر سکتا ہے اور نہ وہ ہماری قسمت سے نکل سکتا ہے. ہمیں اپنی اللہ پہ اور اپنی قسمت پہ بھروسہ ہے. ہم اس پہ انشاءاللہ العزیز اپنے عمل کے جو ہم نیکنیتی سے ادا کر رہے ہیں وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اللہ پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. لہذا بیٹا میرا گیا ہے، ان کی ظلموں کی وجہ سے میں اپنے جوان بیٹے سے محروم ہو گیا ہوں. مجھ سے تو ہمدردی کرنی چاہیے ان لوگوں کو کہ ساری عمر کے لیے اگر ایک بیٹا اپنے باپ سے جدا ہوتا ہے تو مجھے بتائے کہ اس کا درد کتنا ہوتا ہے. اور اس کا ریزن بھی یہی حکومت اور یہی ادارے ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا. لہذا نہ ہم نے آپ سے سرٹیفکیٹ لینا ہے، یاد رکھیے یہ بات، اور نہ ہی ہم اب انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ہیں. ہم وہ پاکستانی ہیں، وہ قبائل ہیں کہ پاکستان کی آزادی سے پہلی ہماری 1000 سالہ تاریخ ہے. ہم اس زمین پہ پاکستان سے پہلے بھی ہمارے آبا و اجداد رہتے تھے اور اب بھی رہ رہے ہیں. پاکستان کی آئین اور آزادی ہم وہاں سے ہجرت پہ مجبور کر کے یہاں پہ نہیں آئے. ہم یہاں پہ اسٹیل پاکستان سے پہلے بھی آباد تھے اور ہماری زمینوں سے پاکستان بنا ہے. لہذا پاکستان کے ساتھ وفاداری اور اس کو آئین و قانون کی حکمرانی و حقیقی آزادی ہمارا مشن ہے. یاد رکھیے یہ بات. ہم خان کے سپاہی ہیں. ہم نہ تو عمران خان کی نیریٹو سے پیچھے ہٹنے والے ہیں اور نہ ہی یہ پروپیگنڈا ہمیں اس تحریک سے پیچھے ہٹا سکتے ہیں. لہٰذا میں عوام کو بتانے جو جا رہا ہوں، میں پاکستان کے ورکروں کو جو بتانے جا رہا ہوں، میں پاکستانیوں کو جو بتانے جا رہا ہوں، یاد رکھیں اگر آپ موجودہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں اور آپ ان پہ صرف پوسٹوں تک
ان کی مخالفت کریں گے. اور یہ مخالفت یہ جب 2-3 سالوں سے یہ ہوتا رہا ہے، اور خان کی جو آخری انہوں نے ڈیٹ لگائی ہے ان کو مجرم ڈکلیئر کرنے کے لیے 20 تاریخ کو، اگر آپ لوگوں نے ان کے خلاف ان کے گھروں تک نہیں گئے، ان کو بازاروں میں نہیں روکا ہے، ان پارلیمنٹیرین کو آپ نے ان کو فورس نہیں کیا کہ جائے نکلے ہم بھی ساتھ ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں؟ عہدہ لے کر بیٹھے ہوئے ہوں، بہنیں ادھر بیٹھی ہوتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو 300-200 لوگ بھی نہیں ہوتے وہاں پہ. یہ ورکر بھی یاد رکھے کہ آپ بھی مجرم ہوں گے اگر خدا نخواستہ عمران کو کچھ ہوا، اور ہم تو ویسے بھی مجرم ہیں کیونکہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. اپنے پارٹ پہ تو ہم مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. یہ تب یہ منطقی انجام تک پہنچے گا، کامیابی تک، جب آپ ساتھ دیں گے اور آپ اپنے ایم این ایز و ایم پی ایز کو اپنے گلیوں میں گھسیٹیں گے کہ نکلے. آپ نے کیوں یہاں پہ اسمبلی میں بھی آپ لوگ خواجہ آصف کی طرح جو گھونسلہ بند ہے اس کی بھی حمایت میں اٹھ کھڑے ہو جاتے ہوں، اور آپ وہاں پہ جو ہے نا اسپیکر کی بھی حمایت کرتے ہوں. لہذا میں خان کا سپاہی ہوں، یاد رکھے ہم آگ کی دریا عبور کر کے یہاں پہ آئے ہیں. ہم کسی طرح بھی اپنے نیریٹو سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. کرے مجھے بتائے کہ ایسا اقدار جو سرکار پاکستان کی جہاز میں جا کے گیا، انہوں نے وہاں پہ اسائلم حاصل کی. یہ نواز شریف جو اسپتال سے علاج کے لیے گیا، وہ وہاں پہ سالوں سال وہاں پہ 4 سال رہا. مجھے بتائے کہ اس سے پہلے جتنے بھی بیوروکریٹ وہاں پہ گئے ہیں، کسی نے پوچھا ان سے؟ جن نے توشاخانے سے مرسیڈیز اور گاڑیاں لی، کسی نے پوچھا ان سے؟ اور خان کی گڑی جو لیگل طریقے سے حاصل کی ہے، جو اس کا حق بنتا تھا، اس کو جیل میں ڈالا گیا. ظلم ہے، جبر ہے، بربریت ہے. لیکن میں واضح کروں کہ یہ جو اسمبلی ممبران ہیں، عوام کی اب پھر سے ذمہ داری بنتی ہے. جس طرح آپ لوگوں نے 8 فروری کو یہ عمران کی جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر نے ٹیسٹ سپورٹ کیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پش کرو، اس کو فورس کرو، ہر جگہ پہ روکو اور ان کو لے آؤ یہاں پہ. یہ 20 تاریخ بہت اہم ہے، اور اس سے پہلے آنے والا منگل بہت اہم ہے. آپ لوگوں نے نکلنا ہے، اس کو لے کے آنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، کسی طرح بھی اس کو آرام سے نہیں بیٹھنے دینا ہے تاکہ خان رہا ہو. اگر خان ہے تو اس ملک میں غریب کی عزت ہے. اگر خان ہے سیاست میں تو اس ملک کی عزت ہے. اگر خان سیاست میں ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں غریب اور ان پاکستانیوں کی عزت ہوگی. اگر عمران خان خدا نہ خواستہ نہیں رہا تو نہ عوام کی عزت رہے گی، نہ پاکستان کی عزت رہے گی، کیونکہ یہ سودا کر چکے ہیں، یہ ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں. یہ امریکہ کے کہنے پہ اور ایک بندے کو دیوار میں چننے کے لیے یہ کبھی ایک کو سجدے لگا رہے ہیں، کبھی دوسرے کو، کبھی اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. اور یہ صرف اور صرف تب تک یہ کریں گے جب عمران خان کو یہ خدا نخواستہ ٹھکانے لگائیں گے تو باری پھر سے یہ عوام کی آئے گی. ابھی پیٹرول مہنگا کر رہے، ڈیزل مہنگا کر رہے، ان کے پاس شارٹ فال ہے. کوئی اس سے پوچھتا بھی تو ہے، ہونا چاہیے کوئی جج سامنے آئے کہ یہ جو پیٹرول ڈیزل مہنگا کرے، اس سے غریب لوگوں کی عام زندگی پہ کتنا اثر پڑے گا. ایسے آٹا مہنگا ہوگا، ایسی گھی مہنگی ہوگی، ایسی چینی مہنگی ہوگی، ایسے چاول مہنگی ہوگی، ایسے خوردنوش کے اشیاء، ایسے عام معاملاتی زندگی میں بہت بڑا جو ہے نا وہ طوفان آئے گا. غریب کا چولہا یہ بجھ جائے گا. لہذا بوجھ تو غریبوں پہ پڑے گا. تو میں کلیئر بتاؤں، میں عوام کو بتا رہا ہوں کہ اپنے ایم این ایز کو، اپنے ایم پی ایس کو یہ ان کو پکڑے اور منگل اور یہ 18 تاریخ کو ہائی کورٹ اور منگل کو اڈیالہ یہاں پہ ان کو پہنچائے. اور یہ پورے
اب ہر جگہ پہ جس نے پہنچنا ہے اس کے گھر، یہ آپس میں ایک گروپ بنائے، وہاں پہ جائے، ان سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنا کردار شو کرے۔ آپ جاتے ہیں اسمبلی میں، ایک بات بولتے نہیں ہیں، وہاں پہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا میسج دے رہے ہیں آپ عوام کو کہ عمران خان کی ٹکٹ پہ آپ الیکشن جیت چکے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں اسمبلی میں، بولنے سے قاصر ہوں، کچھ جو مراحت آپ کو ملے ہیں اس کے پیچھے لگے ہو، نہ آپ سے کوئی گاڑی لے سکتا ہے، نہ آپ سے کوئی کمیٹی لے سکتا ہے، نہ کوئی الیکشن آپ سے لے سکتا ہے، وہاں پہ سب کچھ آپ لے رہے ہو۔ لہٰذا ان کو روکو، ان کو پریشرائز کرو، ان کو فورس کرو اور ان کو لے آؤ ڈاڈیالہ اور یہ ہائی کورٹ کے سامنے۔ میں واضح یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اینڈ ہے، اس کے بعد کچھ ہونے والا پھر نہیں ہوگا کچھ۔ یہ آخری لاسٹ چانس ہے کہ ہم یہ فیصلے روکے ہائی کورٹ کے اور ہم عمران خان کی علاج کے لیے وہاں پہ پریشر ڈالے۔ لہذا میں اپیل کرتا ہوں کہ جو جتنے بیٹھے ہوئے کمبے ہیں جہاں پہ ہے ان کو نکالو تاکہ عمران خان باہر آ جائے۔ اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے وفاقی وزراء گئے ہیں، بہت سارے جو ہے نا وہ بیوروکریٹ گئے ہیں، ان کے بچے گئے ہیں۔ لہذا میرا بیٹا وہ عاقل بالغ ہے، وہ خود سمجھتا ہے اپنے اچھے اور برے کا، اس کی عمر جو ہے وہ 30 تک ہے، 28 سے لے کر 30 تک ہے۔ لہذا میرا بیٹا جو ہے نا وہ مجھ سے جدا ہوا، میرا بیٹا ان ظالموں کی وجہ سے ملک چھوڑ کے بھاگ چکا ہے، تو مجھے بتائے کہ اس میں میری کون سی غلطی ہے جو مجھ پہ الزامات، مجھے حق سچ سے روکنے کے لیے پروپیگنڈے کر رہے ہو؟ کر کے دکھاؤ، کر کے جاؤ۔ میں اس سے زیادہ آپ کو انشاءاللہ ہر جگہ پہ رگڑا دوں گا، ہر جگہ پہ آپ کو ایکسپوز کروں گا، ہر جگہ پہ آپ کے خلاف بولوں گا۔ کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ ہم سچ، یہ اللہ سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم سچ بولیں گے، ہم پاکستان کے لیے بولیں گے، ہم عوام کے لیے بولیں گے، اس سے کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ لہذا میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنے عوام کا، اپنے پاکستانیوں کا، جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں ہمیں عزت دیتے ہیں۔ لہذا آپ کھل کے سامنے آئے عوام، عمران خان کو کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں، عمران خان کو مجرم ڈکلیئر کرنے یہ جا رہے ہیں۔ لہذا آپ آخری موقع ہے 20 تاریخ کو، اس سے پہلے نکلے، اس سے پہلے ہائی کورٹ بھی پہنچ جائے، اس سے پہلے اڈیالہ بھی پہنچ جائے، بہنوں کے ساتھ کھڑے رہو وہاں پہ۔ لہٰذا یہ آخری موقع ہے، اگر یہ ضائع ہوا تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ میں آخر میں اسپیکر قومی اسمبلی اور طلال چودھری کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طلال، آپ نے فاٹا میں آپریشن کروایا، فلور آف دا ہاؤس آپ نے کہا کہ کسی کا باپ یہ نہیں روک سکتا، اور آپ نے کیا۔ اسٹیٹ ہے، وہاں پہ بچے مرے ہیں، وہاں پہ خواتین مری ہے، شہید ہوئے ہیں، وہاں پہ مشران مرے ہیں۔ یہ ایک دن ہم آپ سے پوچھیں گے، ایک دن اس کا آپ نے جواب دینا ہے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور اسپیکر صاحب، آپ تمام MNAs کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں سے ملاتے ہوں، مجھے تو پتہ ہے، مجھے تو معلوم ہے۔ میں عمران خان کا سپاہی 2018 اور سے لے کر 22 میں جب انہوں نے کہا کہ ریزائن کرو، ہم نے ریزائن دیا۔ پھر کہے گا، پھر دیں گے۔ ہمیں یہ کرسی صرف اس ملک کی حقیقی آزادی اور آئین و قانون کی حکمرانی اور عمران خان کی رہائی کے لیے درکار تھی، جو اب تک ہم اپنے بس کے مطابق جو کرنا چاہتے تھے ہر اویلیبل فورم کو ہم نے استعمال کیا۔ جب نہیں رہے گا تو ہمیں اتنا پرواہ بھی نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔